بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں سے کچھ لوگ جہنم کے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے، تم کو جہنم میں لے جانے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم، ہم جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں مگر ہم نے جو تم سے علم حاصل کیا۔ وہ کہیں گے، ہم جو وعظ و نصیحت کرتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا رب تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میری عزت و جلال کی قسم، میں ظالم سے جلدی اور دیر سے ضرور بدلہ لوں گا۔ میں ضرور اس سے بدلہ لوں گا جس نے کسی پر ظلم کرتے ہوئے دیکھا اور اس کی مدد کرنے پر قادر بھی تھا لیکن اس نے اس کی مدد نہیں کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر رزق کی کمی ہو وہ شکوہ کرے اور صبر نہ کرے تو اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوتا۔ وہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ عز و جل اس سے ناراض ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اسے چاہیے کہ جہنم کی آگ میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل نے 3 اشیاء کو حرام کیا ہے، جس نے ان کو یاد کر لیا اللہ عز و جل اس کے دین اور دنیا کی حفاظت کرے گا، اور جس نے ان کو ضائع کر دیا اللہ عز و جل اس کی کسی شے کی حفاظت نہیں کرے گا۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ وہ 3 اشیاء کیا ہیں؟ فرمایا، اسلام کی حرمت، میری حرمت اور میرے اہل بیت کی حرمت۔